السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ہماری جو سیریز ہے اصلاح عقائد و اعمال، کہ ہم وقتاً فوقتاً عقائد کی بھی اور اعمال کی اصلاح دونوں بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آئیے کہ آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع ہے بدلی ہوئی زندگی کس طرح کام آ جائے گی۔ بدلی ہوئی زندگی کس طرح کام آ جائے گی، یعنی گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف یعنی سفر کرنا، یا گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی بسر کرنا، گناہوں کو چھوڑ کر اعمال صالحہ اختیار کرنا، تو گویا بدلی ہوئی جو زندگی ہے کہ گناہ سے نیکی کے راستے پر آنا، وہ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے انسان کے لیے۔ آئیے میں اسی کے متعلق چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو معاف فرمانے والا بھی ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر روئے زمین پر سارے بندے نیکوکار ہو جائیں، کوئی گناہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کر دے گا، پھر ایک اور بستی کو بسائے گا جس میں نیکوکار بندے بھی ہوں گے، گنہگار بندے بھی ہوں گے، مگر وہ گناہ کر کے جب توبہ کرنے والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بستی بہت زیادہ پسند ہے۔ تو گویا اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ انسان گناہ کرتے جائے، بلکہ جو ہے تقاضۂ بشریت یہ ہے کہ کبھی انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی انسان نافرمان ہو جاتا ہے، کبھی انسان گناہوں کی زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو یہ فرمایا کہ میرے بندے تو اگر گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، نافرمانی میں تو زندگی بسر کر رہا ہے، تو ہم نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، تو جبھی بھی ہم سے رجوع ہو جائے گا ہم تیری توبہ قبول کریں گے اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو گویا حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ خیر کے رحمت کے دروازے کبھی راتوں میں کھلتے ہیں مگر وقت مقررہ کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں متبرک راتیں آتی ہے یا متبرک دن آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کے دروازے اور خیر کے دروازے، برکت کے دروازے یہ کھولے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ رات گزر جاتی ہے تو پھر وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مگر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دروازہ توبہ کا جو ہے وہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ کب تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا؟ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا پھر بندوں کا توبہ کرنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ جب یہ سورج مغرب سے جب طلوع ہو جائے گا تو یہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو گویا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور بندہ نافرمانی میں اگر زندگی گزار رہا ہے اور جو ہے لاپرواہی میں زندگی کو گزار رہا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین سے جبھی بھی رجوع ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو یقیناً معاف فرما دیتا ہے۔ اب آئیے کہ میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے، اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کی خشیت سے اور ان کی زبانیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر نہ ہو جائے۔ تو گویا یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، یہ آیت ہمیں کہہ رہی، ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ بندے پلٹ آ جا اللہ رب العالمین کی طرف، نافرمانیوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو تو چھوڑ دے۔ تو گویا آئیے میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا جس کو علامہ امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا۔ آئیے سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف بھی ہیں، اور اہل اللہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اوائل دور میں تقریباً 374 ہجری کے آپ ہیں،
تو گویا آپ اوائل دور کے ہیں اور علم ظاہر میں درجہ کمال رکھنے والے ہیں، تو آپ کی بہت ساری کتابیں، تفسیر سمرقندی وغیرہ، اس کے علاوہ بھی آپ نے کتاب کو تصنیف و تالیف فرمایا جس کا نامی ہے تنبیہ الغافلین، یعنی جو بندے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو متنبہ کرنے کے لیے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے آپ نے اس کتاب کو لکھا۔ اب آئیے اس کے اندر آپ نے ایک روایت کو نقل فرمایا ہے، وہ روایت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی مجلس ہے، اور آقا علیہ السلام کی اس مجلس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، تو حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ عمر کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، کیوں تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ حضور نے آپ سے رونے کا وجہ اور سبب پوچھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے حجرے کے باہر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس انداز سے رو رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اس کے رونے کو دیکھ کر میرے بھی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ رہے ہیں، میرا جگر بھی پارا پارا ہو گیا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو رک نہیں پاتے یا رسول اللہ، میرے رونے کی وجہ وہ جوان کو دیکھا ہوں اور اس کے رونے کے انداز کو دیکھا ہوں، تو اس طرح میری آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہی ہیں۔ تو حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جاؤ اس جوان کو بلا لے آؤ۔ جب وہ بارگاہ رسالت مآب میں وہ جوان حاضر ہوا تو حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اے جوان بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بہت گناہ ہیں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو فکر نہ کر، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع ہو جا، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ تو حضور نبی کریم نے فرمایا کیا تو نے شرک کیا ہے کیا؟ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں تو نے شریک کیا ہے کیا؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں شرک نہیں کیا۔ تو حضور نے دوسری بات یہ پوچھی، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے کیا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، جوان نے عرض کیا کہ حضور، میں نے کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کیا۔ تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ اگر تو نے یہ دو کام نہیں کیا، تو نے شرک نہیں کیا، کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، تو گویا اب تیرے گناہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ ہو جائے، تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑھ کر کیوں نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو یقیناً معاف فرما دے گا۔ تو وہ جوان روتا ہوا عرض کرتا ہے کہ حضور، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، تیرے گناہ زیادہ ہیں یا کرسی زیادہ ہے اللہ کی؟ تو شخص نے عرض کیا رسول اللہ، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ تیرے گناہ زیادہ ہے کہ آسمان زیادہ ہے، آسمان بڑا ہے، یا تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان بڑا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضور، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے پھر اس جوان سے پوچھا، کہا کہ بتا تو نے کیا گناہ کیا ہے، تو نے کیا جرم کیا ہے، ایسی تیری ذات سے کون سا گناہ صادر ہو گیا جس کی وجہ سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، جو کرسی سے بڑھ کر ہے، عرش سے بڑھ کر ہے، تو بتا تیرا جرم کیا ہے، تیرا گناہ کیا ہے، تو نے کون سا گناہ کیا؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضور، میں جو ہے کفن چوری کیا کرتا تھا، اور جب لوگ اپنی میت کو قبر میں دفنا کے چلے جاتے تو حضور میں جاتا، رات کے اندھیرے میں ان قبروں کو کھودتا اور ان کی جو ہے نا قبروں سے، ان کی جو ہے لاشوں سے ان کی کفن کو چرا لیتا، اور اس طرح حضور نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور، یہ میرا معمول رہا۔ ایک رات جو ہے انصار قبیلے کی ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا، رات اس کی قبر پہنچا، اور جب اس کی قبر سے، اس کے جسم سے میں نے کفن کو نکالا اور کفن لے کے جا رہا تھا، چند قدم دور چلنے کے بعد شیطان کا مجھ پر غلبہ ہوا، میں پلٹ کر آیا اور اسی قبر میں جا کر اس انصار لڑکی کی، جوان لڑکی کی میت سے میں نے بدکاری کی اور میں نے گناہ کیا۔ پھر جب میں ایک گناہ کر کے ہٹا، وہ عورت، وہ نوجوان لڑکی فوراً وہ کھڑی ہو کے عرض کیا، اے بدبخت، تو نے کیا کیا؟ اس قبرستان میں تو نے مجھے برہنہ کر دیا، اور میں رب کی بارگاہ میں پاک و صاف حاضر ہونے والی تھی اور تو نے مجھے ناپاک کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے رسوا کرے۔ یہ اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے، حضور کی بارگاہ میں اپنا ایک گناہ پیش کیا تو آقا علیہ السلام یعنی جلال میں آ گئے، حضور نبی کریم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فوراً بدبخت نکل جا، تو جہنم کی آگ کا مستحق ہو چکا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، ناراض ہو گئے، اپنے چہرے انور پھیر دیا، فرمایا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو اپنے آپ کو جہنم میں کیوں ڈال دیا، کیوں اپنے آپ کو جو جہنم کی آگ کا مستحق کر لیا، تو نے نکل جا میری بارگاہ سے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ نکل گیا۔ تو روایت میں آیا ہے، علامہ امام سمرقندی لکھتے ہیں کہ وہ بڑا شرمندہ تھا اور وہ اپنے گھر کی طرف نہیں گیا، جنگلوں بیابانوں کی طرف نکل گیا۔ تقریباً امام سمرقندی کہتے 40 روز تک، 40 دنوں تک وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جنگلوں میں
روتا ہوا بیابانوں میں جو ہے نا چلتا ہوا، زار و خطار ہوتا ہوا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بس یہی دعا کرتا، اے آدم و ابراہیم و محمد کے رب، اگر تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا، اگر تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا، تو نے میری توبہ اگر قبول کر لیا تو تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری توبہ کی اطلاع دے دینا، یا اگر تو نے میری توبہ قبول نہیں کیا تو ایک آگ میری طرف بھیج دے تاکہ میں اس آگ میں جل جاؤں، تاکہ جہنم کی آگ سے میں بچ جاؤں۔ تو اس قدر وہ 40 دنوں تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روتا ہوا، زار و خطار، گلگلاتا ہوا، مناجات کرتا ہوا، اس نے جو ہے 40 دنوں تک یہ طرح دعا کی۔ اس کے بعد میں حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ بندوں کے رب آپ ہیں، تو حضور نبی کریم نے فرمایا میرے اور تمام بندوں کا رب اللہ رب العالمین ہے، تمام مخلوق کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ اور آگے حضور نبی فرمایا کہ مجھے اور سب کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اس کے بعد جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ وہ جوان جو آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، اللہ رب العالمین نے یہ خبر مجھے دی اور فرمایا کہ آپ تک یہ بات پہنچا دوں، اس جوان کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا اور آپ تک یہ اطلاع دینے کے لیے مجھے بھیجایا۔ فرماتا ہے کہ آپ اس جوان کو بلوا بھیجائیے اپنی بارگاہ میں حاضر کروائیے اور اس کو یہ خبر دے دیں کہ اللہ رب العالمین نے تیری توبہ قبول فرما لیا ہے۔ تو گویا اس کی توبہ کی قبولیت کا مژدہ اے حبیب آپ اسے اپنی زبان مبارکہ سے سنا دیں۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے اس جوان کو بلوایا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کا فرمان میری طرف آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو گویا توبہ کی قبولیت، گناہوں کی معافی کا اعلان حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ سے اس جوان شخص کو سنا دیا۔ تو پتہ یہ چلا معزز ناظرین، سامعین محترم، انسان سے ہی گناہ سرزد ہوتے ہیں، کبھی انسان نافرمانی میں زندگی کو گزارتا ہے۔ تو گویا ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کہیں گناہوں میں تو نہیں گزار رہے ہیں، نافرمانیوں میں تو نہیں گزار رہے ہیں۔ تو گویا گناہوں میں، نافرمانیوں میں، یا وہ اعمال اختیار کیے ہوئے جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو، تو گویا وہ اعمال اختیار کریں جس سے اللہ اس کے رسول ناپسند ہو۔ یقیناً ہمارا ٹھکانہ کل بروز محشر کہاں ہوگا؟ جب نافرمانی کریں گے، گناہ کریں گے، تو گویا ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ تو گویا اگر ہمارے ٹھکانے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور آخرت ہمارے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں اور جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، تو گویا دنیا کے اندر وہ اعمال کو اختیار کریں کہ کل بروز محشر ہماری بخشش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو گویا لاپرواہی کی زندگی نہ گزاریں اور ہوش میں آ کر اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ لیتے ہوئے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق اور حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ آئیے ایک روایت میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تقریباً اس نے 200 سال تک اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اور 200 سال اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے بعد اسے خیال آیا کہ ایک مرتبہ میں ابلیس کو دیکھوں، شیطان کو دیکھوں۔ تو گویا ابلیس ایک مرتبہ اس کے پاس حاضر ہو گیا اور اس نے کہا کہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو اس جوان نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میری عمر بقی اب کتنے سال ہے۔ لیکن شیطان دھوکہ دیتا ہے، ہمیشہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو گویا اس عابد نے تو تقریباً 200 سال تک اللہ کی عبادت کی، اطاعت کی، فرما برداری کی۔ پھر 200 سال کی عبادت اطاعت کے بعد اس کے دل میں جب خیال آیا کہ میں شیطان کو دیکھوں، تو جب شیطان ہو کے حاضر ہو کے اس نے کہا بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ میری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا مزید 200 سال ہے، 200 سال تیری عمر، ابھی آپ تیری زندہ رہنے کی عمر باقی ہے۔ تو اس جوان کے دل میں خیال آیا میں نے 200 سال تک اللہ کی اطاعت کی، 200 سال تک اللہ کی فرما برداری کی، اب گویا کہ میں جو ہے تقریباً اب 150 سال، ابھی میرے پاس 200 سال باقی ہے، میں 150 سال اب نافرمانی میں گزاروں گا، گناہوں میں گزاروں گا، لذتوں میں گزاروں گا، پھر بقیہ تو اور 50 سال میرے پاس باقی رہیں گے، میں اللہ کی عبادت کروں گا، پھر اطاعت کروں گا، توبہ کروں گا، معافی مانگوں گا۔ اس طرح اس کے دل میں جب خیال آیا تو اس نے گناہ کا ارادہ کیا، اور جب یہ شیطان سے بات سنی کہ میری عمر 200 سال ہے، لیکن اس شخص کو، اس جوان کو بنی اسرائیل کے پتہ نہ تھا کہ شیطان اس کو جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ بندے کو جہنم کی طرف لے کر جائے، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ بندوں کو خواہشات کی طرف لے کر جائے، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ نافرمانے، یعنی
اللہ رب العالمین کا نافرمان بنا دے، اور جو اللہ رب العالمین جس چیز کو ناپسند کرتا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس سے وہ کام کروا لے۔ تو گویا اس نے یہ دل میں ارادہ کیا 150 سال تو میں اب گناہوں میں گزاروں گا، پھر 50 سال میں جو ہے اللہ کی اطاعت میں گزاروں گا۔ گویا اس نے دل میں خیال کیا، اسی رات پھر گناہ کے ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ اس نے جو ہے آگے بڑھنا چاہا، تو اچانک اس کو موت آ گئی اور وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا۔ تو گویا اس کو واقعے کو لکھنے کے بعد بزرگان دین لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ دیکھو شیطان نے اس کو کیسے ورغلا دیا، کیسے اس کو دھوکہ دیا، اور کہا کہ تیری بقیہ زندگی اور 200 سال ہے، لیکن اس کی زندگی ایک رات بھی نہ بچی تھی۔ تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے ایک واقعہ اپنی کتاب عیون الحکایت میں لکھا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ابن حبیخ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد یوسف بن اسبات سے یہ واقعے کو سنا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ ایک جزیرہ تھا، ایک جزیرے میں ایک جوان تقریباً 10 سال وہ اس جزیرے میں قیام پذیر رہا، اور میں یوسف بن اسبات کہتے ہیں کہ میں جب بھی اس جوان سے ملاقات کے لیے جاتا تو میں اس کو گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھتا، مناجات کرتے ہوئے دیکھتا، توبہ استغفار کرتے ہوئے دیکھتا، دعائیں کرتے ہوئے دیکھتا، عبادت کرتے ہوئے دیکھتا۔ 10 سال اس جوان کو آپ نے اس جزیرے میں اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں روتا ہوا، دعائیں کرتا ہوا دیکھا۔ تو ایک مرتبہ یوسف بن اسبات وہ کہتے ہیں کہ میں اس جوان کے قریب گیا اور جا کر میں نے اس جوان سے پوچھا، جوان تیری تو عمر جوانی کی ہے اور میں تقریباً 10 سال سے تجھے اس جزیرے میں دیکھ رہا ہوں، تیرا رونا، تیرا گڑ گڑانا اللہ کی بارگاہ میں، دعائیں کرنا، تیری یہ زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ تو وہ جوان کہتا ہے کہ میں اوائل دور میں ابتدا میں جو ہے کفن چرایا کرتا تھا، لوگوں کے جو ہے نا کفن کو بعد تجہیز و تکفین کے قبروں سے جو ہے کفن کو نکال لیا کرتا تھا۔ بس اللہ رب العالمین کی توفیق مجھے ہوئی اور اس کے بعد میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اپنے گناہوں پر شرمندہ و نادم ہوا اور اس مقام کو چھوڑ کر اس جزیرے میں آ کر 10 سال سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مانگتا ہوا آ رہا ہوں، 10 سال سے اس کو اپنے حق میں راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یوسف بن اسبات کہتے ہیں کہ جوان بتا، تیرا کام قبریں کھولنا تھا اور لاشوں سے کفن نکالنا تھا، تو جب تو قبریں کھولتا تھا تو لاشوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی، کیا حال ہوا کرتا تھا؟ تو وہ جوان کہتا ہے کہ میں جب بھی قبریں کھولتا اور قبروں سے کفن کو نکالتا تو میں اکثر کے جو ہے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے دیکھتا تھا سوائے چند کے۔ اللہ اکبر! وہ جوان کہتا ہے سوائے چند کے اکثر کے جو چہرے ہوتے تھے وہ قبلے سے پھرے ہوئے ہوتے تھے، یعنی لوگ کسی کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد جب اس کو میت کو قبر میں لٹا کر اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دیتے تھے، تو میں جب رات ہی میں جب ان کی قبروں کو کھولتا تو سوائے چند کے اکثر کے چہروں کو میں قبلے سے پھرا ہوا پاتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ کلمے کا اثر یوسف بن اسبات پر اس طرح اثر اندوز ہوا اور اس طرح آپ پر دل پر یہ اثر کر گیا کہ آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلتے، سوائے چند کے اکثر کے چہرے جو قبلے سے پھرے ہوئے تھے یہ کہتے اور گر کے بے ہوش ہو گئے، اور حتیٰ کہ دیوانگی مجنون پر ان پر جو ہے طاری ہو گیا، دیوانے ہو گئے تھے، علاج و معالجات بڑی دوائیں استعمال کرتے ان کی صحت کے لیے، یوسف بن اسبات کے لیے۔ پھر جب ان کو ہوش آتا، تھوڑا سا خیال آتا تو ان کے زبان سے بس یہی کلمہ نکلتا، سوائے چند کے اکثر کے منہ قبلے سے پھرے ہوئے تھے، یہ کلمات ان کی زبان سے نکلتے، حتیٰ کہ پورے علاج کے بعد جب وہ بالکل صحت مند ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے طبیب کو اچھی رقم عطا کی۔ ان کے بیٹے ابن حبیب کہتے ہیں کہ میرے والد یوسف بن اسبات کا معاملہ یہ ہوا کہ زندگی میں جو سکون تھا، ان کو عیش و آرام کی زندگی تھی، مگر اس جوان سے جب یہ کلمات سنے کہ سوائے چند کے اکثر کے چہروں کو میں نے قبلے سے پھرے ہوئے دیکھا، اس کے بعد میرے والد کی دل کی دنیا بدل گئی، آرام و آلائش کی زندگی کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اور اس کے بعد ابن حبیب کہتے ہیں کہ میرے والد کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بناتے اور زندگی بھر میرے والد گرامی اسی کو بیچتے تھے اور اسی سے جو رقم آپ کے پاس آتی تھی اسی پر وہ گزر بسر کیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ یوسف بن اسبات کی زندگی جو تبدیل ہو گئی کہ وہ عیش و آرام کی زندگی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس جوان سے یہ بات سنی کہ میں قبریں کھول کے دیکھتا تو اکثر کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے پاتا سوائے چند لوگوں کے۔ اس کلمے کا اتنا اثر یوسف بن اسبات پہ ہوا کہ انہوں نے پھر اس کے بعد فقر و فاقہ کی زندگی انہوں نے اختیار کی، اور وہ
پتوں کی ٹوکریاں بنا کر انہوں نے زندگی کو بسر کیا، عیش و آرام کو آپ نے ترک کر دیا، ساری دولت کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور سادہ لو زندگی کو بسر کرنے لگے۔ تو معزز ناظرین، سامعین محترم، وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی کی باتوں کو سن کر اپنا جائزہ لے کر اپنی دل کی دنیا بدل لیا، اور انہوں نے فرما برداری کی زندگی کو انہوں نے گزارنا شروع کر دیا۔ اب آئیے اسی طرح کا ایک واقعہ جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں آپ یہ بات کو لکھتے ہیں کہ بصرہ کے اندر ایک نوجوان ایک عورت پر گلے پہ چاقو رکھ کر اس کو مجبور کر رہا تھا، اس پر جبر کر رہا تھا، اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا تو اس نے عورت کو اپنے قریب کر لیا اور اس کی گردن پر چاقو رکھا، لیکن اس بصرہ کے بازار میں کسی کی بھی ہمت نہ تھی، کسی کی بھی مجال نہ تھی اس خاتون کو اس نکلے ہوئے نوجوانوں کے ہاتھ سے اس کو چھڑا لیتے، لیکن سارے کے سارے لوگ تماشائی بن کر اس جوان کو دیکھتے کہ وہ جوان وہ عورت کے گلے پر اپنا چاقو رکھا ہوا ہے اور اس کو ڈرا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے کیا کیا، اس بازار سے گزرتے ہوئے اس جوان کے قریب گئے، اس کے شانے سے اپنے شانے کو ملایا، اس کے جسم سے اپنے جسم کو ملایا، اور تاکہ اپنے لبوں کو اپنے گالوں کو اس نوجوان کے کانوں کے قریب لے جا کر جو کلمہ آپ نے کہا، کیا کلمہ کہا پتہ نہیں تھا، بلکہ وہ کلمے کا اثر اتنا ہوا کہ وہ جوان گرا اور بے ہوش ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ گئی۔ وہ عورت اپنے آپ کو بچا کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ جب اس کو وہ ہوش آیا، لوگ اس کے قریب تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اے جوان بتا، وہ جو بزرگ بشر الحافی تیرے قریب آ کر تیرے کان میں جو بات کہی تھی، کیا کہی تھی، جس کی وجہ سے تجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور تجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، تو گر کے بے ہوش ہو گیا، تیرے ہاتھ سے چاقو چھوٹ گئی، وہ عورت تیرے ہاتھوں سے نکل کر چلی گئی، وجہ کیا ہے، وہ کلمہ کیا تھا؟ تو اس جوان شخص نے کہا میں آگے بتاؤں گا وہ کلمہ کیا کہا تھا، کہ بتاؤ تو صحیح وہ بشر الحافی ہے کہاں، ہمیں پتہ نہیں، وہ تو نکل کے چلے گئے۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ وہ بشر الحافی میرے قریب ہے، اپنے جسم کو میرے جسم سے لگا کر، اپنے لبوں کو اپنے ہونٹوں کو میرے کانوں کے قریب کر کے بس یہ ایک کلمہ یہ کہا، اللہ دیکھ رہا ہے تو کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جوان کے کان میں یہ بات کہی، تو اللہ دیکھ رہا ہے تو کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، بس اس کلمے کا اثر مجھ پر ہوا، ایسا اثر ہوا مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، مجھے خوف خدا مجھ پر طاری ہو گیا، اور اس کی وجہ سے خوف اور خشیت الہی کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ چاقو نکل گئی، چھوٹ گئی، اور میں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں وہ جوان اس کی کیفیت بدل گئی، 8 دن تک اسی شدت کی بخار میں رہا اور بار بار اپنے آپ کو کوستا جاتا کہ میں نے بڑا جرم کیا، بڑا گناہ کیا۔ افسوس یہ ہے کہ جب میری دل کی دنیا بدلی اور جس نے میرے احوال کو بدل دیا اسی بشر الحافی کو میں نے دیکھ نہیں سکا، بس اسی حالت میں 8 دن تک اسی کیفیت میں رہا، بخار کی کیفیت میں رہا اور غمزدہ تھا، روتا اللہ کی بارگاہ میں، اپنے جرم پر اپنے گناہ پر معافی مانگتا، حتیٰ کہ وہ 8 دن اسی حالت میں رہا، 90 دن اس کے جسم سے اس کی روح پرواز ہو گئی۔ تو معزز ناظرین، سامعین محترم، بتانا یہ مقصود ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدلی ہوئی زندگی ہی کام آنے والی ہے۔ گناہوں کو ترک کر دیں، اعمال صالحہ کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کریں۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ یود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل، کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی کے پاس ایک باغ ہے، اس کے نہریں جاری ہے، اس کے پھل ہیں، سب وہ آرام و آرائش کی چیزیں اس باغ کے اندر ہے، اور وہ شخص اس باغ کی وہ تمام تر نعمتوں سے مستفیض ہوتا جا رہا ہے اور ذوف عمر کو پہنچ گیا، اس کے بچے چھوٹے ہیں، اور اسی باغ کے اندر ایک آگ کا گولا اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے وہ آگ پوری کی پورے باغ کو جلا کے راکھ و خاک کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں جو ذکر فرمایا، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان زندگی میں اعمال صالحہ کیا، بعد میں گناہ نافرمانی میں اس نے گزارا، تو گویا وہ جو اعمال صالحہ کا ذخیرہ بھی اس کے پاس تھا، تو گویا اس گناہ اعمال صالحہ سے بڑھ کر اس کے گناہ زیادہ تھے، اور اس کا خاتمہ بھی اسی گناہوں کے یعنی کرتے ہوئے ہوا، تو گویا آخرت میں اس کے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کم ہونے کی وجہ سے، یا اعمال صالحہ کا ذخیرہ تھا لیکن اس کا مقصد ریا اور دکھاوا تھا، تو آخرت میں اس کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو گویا انسان کو چاہیے کہ اہل ایمان کو یہ چاہیے، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کریں، ریا سے، دکھاوے سے اپنی عبادات کو بچا کے رکھیں،
خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر ہم عبادت کریں، اللہ کی رضا کی خاطر ہی اعمال صالحہ کو اختیار کریں، اللہ کی رضا کی خاطر ہی لوگوں کو دیں، لوگوں کو جو ہے نا عطا کریں اس کی رضا کی خاطر، تو گویا اللہ کی رضا کی خاطر پڑھی جانے والی نماز بھی قابل قبول ہے، اللہ کی رضا کی خاطر زکوٰۃ دی جانے والی وہ زکوٰۃ بھی قبول ہے، اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھنے والے اس روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ہر وہ اعمال جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو گویا وہی اعمال ہمارے لیے کام آنے والے ہیں، مگر وہ اعمال اختیار کریں گے گناہ سے بچتے ہوئے، اگر اعمال صالحہ اختیار کریں گے لیکن اس اعمال میں اگر دکھاوا ہوگا، ریا ہوگی، نام ہوگا، نمود ہوگا، شہرت ہوگی، عزت ہوگی، دولت تقسیم بھی کرتے ہیں تو وہاں پر مقصود یہ ہے کہ میری واہوائی ہو جائے، نماز پڑھتے بھی ہیں تو لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، دکھاوے کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہو، تو گویا ہر وہ عبادات انسان اگر گناہوں سے بچتا ہوا یہ اعمال صالحہ اور عبادات بھی کر رہا ہے مگر وہ دکھاوا اس کا مقصود ہے اور نام و نمود اس کا مقصود ہے، تو گویا یہ اعمال صالحہ بھی اس کے لیے کام آنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے گناہوں سے اجتناب کریں، اعمال صالحہ کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کریں، اور اعمال صالحہ اس لیے کریں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہم سے راضی ہو جائے، تو بروز محشر وہی اعمال ہمارے لیے کام آئیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا اور تیری رضا کی خاطر عبادت کرنے والا بنا، ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو، ہمارے غلطیوں کو، لغزشوں کو درگزر فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔